بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اے نبی کی عورتیں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو پس تم دب کر بات مت کرو. پھر لالچ کرے وہ شخص کے دل میں بیماری ہے اور تم سیدھی بات کہو اور تم قاعدے کے مطابق بات کرو. وقرن فی بیوتکن اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے رکھو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی اور قدیم جاہلی زمانے کی طرح مت نکلو. قدیم زمانۂ جاہلیت کے نکلنے کی طرح مت نکلو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکات ادا کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اللہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت تم سے گندگی کو دور کرے اور تم کو پاک کرے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور تم یاد کرو اللہ کی آیات اور حکمت کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا بلا شبہ اللہ مہربان باخبر ہے. کل کی مجلس میں اوپر والی آیات کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی جس میں ازواج مطہرات کی دو خصوصیات بیان کی گئی تھی اور اخیر کے اندر ازواج مطہرات کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک ہدایت کا تذکرہ ہوا تھا کہ تمہارا مرتبہ دوسری عورتوں کے مرتبے کی طرح نہیں ہے. فضیلت کے اندر تمہارا جو درجہ ہے وہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے. لیکن یہ صرف تمہارے لیے کافی نہیں ہو جائے گا. یعنی آپ نبی کی ازواج ہیں تو بس نبی کی ازواج ہونا یہی تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا بلکہ تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے گا. یہی تقوی کا ماحصل، یہی تقوی کا خلاصہ اور یہی تقوی کی حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے. اس لیے صرف نبی کی ازواج ہونا یہ کافی نہیں ہوگا. تو ایک ہدایت یہ دی کہ تقوی اختیار کرنا پڑے گا. دوسری ہدایت دے رہے ہیں فلا تخضعن بالقول تم دب کر بات مت کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر پردے کے پیچھے کسی مرد سے کبھی بات کرنے کا موقع پیش آئے تو ایسی صورت میں نرم لہجے سے نزاکت کے ساتھ تم ان مردوں سے بات مت کرو. یہ صرف ازواج مطہرات ہی کی خصوصیت نہیں ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں یہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں
تقریباً 5 ہدایات دی جا رہی ہیں. یہ صرف ازواج مطہرات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا اس لیے کہ دوسری عورتوں کے لیے بھی ان ہدایات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. تو تمہارے لیے تو بدرجہ اولا اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا، اس لیے ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا ہے. لہذا کسی سے دب کر بات مت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مرد کے ساتھ بات کرنے کا کبھی موقع پیش آئے تو نرم لہجے کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ اس سے بات مت کرو. یہ عام اصول ہے اور یہی پردے کی چیز ہے. شریعت نے عورتوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ اگر اجنبی مرد کے ساتھ اگر کبھی کبھی بات کرنے کا موقع آئے تو ایسی صورت میں ایسے نرم لہجے کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ بات مت کرو. کیا نتیجہ ہوگا؟ قرآن اس نتیجے کو ذکر کر رہا ہے کہ اگر اس طرح نزاکت کے ساتھ نرم لہجے کے اندر بات کریں گے تو جس کے دل کے اندر بیماری موجود ہے، یعنی نفاق بھرا ہوا ہے یا نفاق نہیں ہے تو ضعیف الایمان آدمی ہے، جو آدمی کبائر کا ارتکاب کرنے والا ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، وہ تمہاری طرف مائل ہوگا. وہ تمہاری عورتوں کی طرف وہ انسان مائل ہوگا، خاموخا آگے چل کر معاملہ بڑھے گا. اس لیے حضرت فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنے کا موقع آئے تو عام طور پر جو شوہر کے ساتھ یا گھریلو آئے یا گھر کے آدمیوں کے ساتھ جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا ڈھیلا پن بھی نہیں، بلکہ تھوڑا دب کر، یعنی آواز کے اندر نزاکت بھی نہ ہو، نرمی بھی نہ ہو. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا جائے، لیکن بات کرنے کا انداز بدل جانا چاہیے. تھوڑا دب کر نہیں، نرم لہجے کے نہیں، نزاکت کے ساتھ نہیں، بلکہ کھوکھلے پن کے ساتھ، کچھ بڑے آواز کے ساتھ بات کی جائے تاکہ اگر سامنے والا آدمی اس طرح ارادہ کر رہا ہو مائل ہونے کا تو وہ مائل ہونے کی کوشش نہ کرے. یہ قرآن کی تعلیم ہے. فَلَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے نتیجے میں طمع کرے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، یعنی دل کے اندر اس طرح کی بیماری، نفاق موجود ہے یا نفاق نہیں ہے تو ایمان کمزور ہے، کبائر کا ارتکاب کرنے والا ہے، تو وہ عورتوں کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرے گا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، قاعدے کی بات کرو، یعنی سیدھی سادھی درست بات کر لو، بس یہی اصول رہے گا. یہ ایک تعلیم تو یہ دی گئی. دوسری تعلیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کے اندر رہائش اختیار کرو، بغیر ضرورت کے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ازواج مطہرات کو خطاب کیا جا رہا ہے اور اس سے عام عورتوں کے لیے بھی یہی اصول ہوگا کہ جب تک ضرورت نہ ہو وہاں تک گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب نے کام کو تقسیم کر رکھا ہے. تقسیم کار یعنی کام کو تقسیم کر دیا ہے، بہت بہتر نظام قائم فرما دیا ہے. مرد کو گھر کے باہر کے کام سپرد کر دیے گئے کہ وہی کمائے گا، وہی مشقت اٹھائے گا، وہی سب کچھ گھر میں لائے گا، وہی سب کچھ کرے گا. لہذا گھر کے کام کو مرد کے سپرد کر دیا گیا اور گھر کے جو کام ہے، اندر کے جو کام ہے وہ عورت کے سپرد کر دیا گیا. گھر کی حفاظت کرنا، اس کے بچوں کی تربیت کرنا، کھانا پکانا، اس طرح کی صاف صفائی، جتنی چیزیں گھر کے اندر کی ہے وہ شریعت نے عورت کے دل میں کر دیا ہے. اس لیے ہماری شریعت نے بہت بہتر نظام قائم کر دیا ہے کہ گھر کے باہر کے کام کو مرد کے سپرد کر دیا اور گھر کے اندر کے کام کو عورتوں کے سپرد کر دیا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑے رکھو، بغیر ضرورت کے مت نکلو. ہاں اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ بھی اصول بیان کر دیا. تبرجن تبرج الجاہلیہ، پہلے زمانہ میں، زمانہ
زمانہ جاہلیت میں جس طرح عورتیں بغیر پردے کے نکلتی تھی اس طرح نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اگر باہر نکلنے کی ضرورت بھی پڑے تو زمانہ جاہلیت کے نکلنے کی طرح نہ مت نکلو بلکہ پردے کا پورا اہتمام کیا جائے گا. قرآن نے تبرج الجاہلیت پورا کہا. پہلی زمانہ جاہلیت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری بھی زمانہ جاہلیت آنے والی ہے اور وہ یہی زمانہ کہ جس کے اندر عورتیں عام طور پر بے حیائی کے ساتھ کھلم کھلا بغیر پردے کے جس طرح گھوم رہی ہے یہی زمانہ جاہلیت ثانیہ, یہی دوسری زمانہ جاہلیت جس کے اندر عورتیں بے روح کسی قسم کی کوئی شرم نہیں بلکہ عام جگہوں کے اندر بھی کھلم کھلے بے حیائی کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ قرآن نے جاہلیت کا زمانہ کہا ہے اس لیے کہ اگر نکلنے کی بھی ضرورت پڑے تو پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلنا چاہیے. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرے. اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے عورتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے نماز کو قائم کرے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اپنے مال کی زکات ادا کرتی رہیں. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ تو بڑے بڑے کام بتلائے گئے. اس کے علاوہ بھی جن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے ان تمام کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی. یہ 5 چیزیں قرآن نے ذکر کی ہے. آگے قرآن اس کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ یہ 5 ہدایت کیوں دی گئی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت اہل بیت سے یعنی نبی کے گھرانے سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں. ظاہری گندگی بھی باطنی گندگی بھی اللہ رب العزت دور کرنا چاہتے ہیں. حضرات مفسرین تحریر فرماتے ہیں یہ 5 ہدایات ایسی ہیں جس سے انسان کی گندگی دور ہو جاتی ہے. اس لیے کہ قرآن نے جو وجہ بیان کی ہے یہ 5 ہدایات ذکر کرنے کے بعد کہ بل دب کر بات نہ کرے, اسی طرح اپنے گھروں میں قرار اختیار کرے, جاہلیت کی طرح نہ نکلے, نماز کو قائم کرے, زکات ادا کرے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ ایسے کام ہے کہ اس کی بنا پر انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور انسان کی تطہیر ہو جاتی ہے. اس لیے ان کاموں کے اختیار کرنے سے انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور پھر وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, ایک اور ہدایت دی جا رہی ہے ازواج مطہرات کو کہ تمہارے گھروں میں یعنی تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات پڑھی جاتی ہے یعنی ہمارے رسول کے اوپر جو وحی آتی ہے نیز حکمت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں یعنی ہمارے رسول کے جو فرامین ہمارے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو یاد کرو. وَذْكُرْنَ, ان تعلیمات کو یاد کرو. یہ اس لیے کہا گیا کہ شریعت کے احکام کے اوپر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ہمارے پاس علم بھی موجود ہو. اس لیے ازواج مطہرات کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو تمہارے پاس علم ہونا چاہیے. اور وہ علم کون سا؟ ہماری آیات کا علم ہونا چاہیے. ہماری آیات کو یاد کرو, ہمارے رسول کی تعلیمات کو یاد کرو. اس کے ہوتے ہوئے تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ ہم تمہارے ہی فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور ہم تو ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جاننے والے ہیں. لہذا یہ جو 5 ہدایات دی گئی ہے ان ہدایات کے مطابق اپنے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے. خصوصی طور پر اپنے گھروں کے ماحول کو اندر کے ماحول کو اسی طرح بنانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں گے ہماری اولاد کے اوپر جو اثر پڑتا ہے وہ ہمارے گھر کے اندر کا جو ماحول
ہوتا ہے اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر گھروں کا ماحول اچھا ہوگا تو بچے پرورش پڑھنے والے جو ہوں گے ان کے عزائم اور ان کے خیالات بھی اچھے ہوں گے، اور جب خیالات اچھے ہوں گے تو بڑے چل کر ان کے اعمال جو وجود میں آئیں گے وہ اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اس لیے پورا دار و مدار گھر کے اندر کے ماحول کے اوپر ہے۔ اس لیے ہمارے گھروں کے اندر اسی طرح کا بغیر ضرورت کے ہماری کوئی عورتیں باہر نہ نکلے، یا اگر ضرورت ہو تو پردے کے ساتھ نکلنی چاہیے، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ہمارے گھر کی عورتوں میں نمازوں کے اندر بہت کمی ہوتی ہے، کام کاج کے اندر اس طرح لگ جاتی ہے کہ نماز کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لہذا گھر کا ماحول درست کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، ہمارے گھروں کے اندر اس نظام کو قائم کرنا پڑے گا جس کی بنا پر معاشرہ صحیح ہوگا، امن امان سکون پیدا ہوگا۔ آج انسان سکون کی تلاش کے اندر دوڑتا دھوپتا چلتا پھرتا رہتا ہے کہ سکون نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون کے لیے یہی چیز ہے، گھر کے ماحول کو درست کیا جائے، قرآن کی تلاوت سے آباد کیا جائے، نماز کے اور نوافل کی پابندی سے آباد کیا جائے، درود شریف کا ورد ہو، تسبیحات کا ورد ہو۔ اس طرح کی اگر چیزیں ہوگی تو پھر گھر کے اندر بھی سکون آئے گا، اور انسان جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا ایک سکون سا وہ محسوس کرے گا۔ اس لیے ان چیزوں کی پابندی کرنا ہمارے لیے بھی اور ہماری گھر کی عورتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ یہ چند باتیں اس سلسلے میں کہی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب الختم ہے، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسی کے اوپر ہماری تمام عبادات بھی ختم ہو جائے، بلکہ بقیہ ایام کے اندر جتنے بقیہ اس کے علاوہ جو ایام ہے ان دنوں کے اندر بھی ہماری نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری چیز ہے، یہی دین کا ستون ہے، یہی انسان کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک و صاف کرنے والی چیز ہے۔ انسان کا باطن بھی صاف ہو جائے گا نماز کی پابندی سے۔ اسی لیے تو اس سے پہلے ایک روایت نقل کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر کے پاس کے اندر اگر کوئی نہر موجود ہو اور اس نہر کے اندر وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو تو کیا اس سے میل کچیل دور نہیں ہو جائے گا؟ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں، کہ ایک آدمی کے گھر کے پاس نہر ہے اور وہ روزانہ اس کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس سے ضرور گندگی دور ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ جو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کیا اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں فرمائیں گے؟ ضرور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ نماز ہی کے سلسلے میں ہوگا۔ سرے فہرست کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل گئی تو بقیہ جتنے اعمال ہوں گے اگر اس میں کوتاہی ہوئی بھی ہوگی نا تب بھی اللہ رب العزت اس سے درگزر فرما دیں گے کہ چلو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے ہی سرے فہرست نماز ہی کا ٹھکانا نہیں ہے تو پھر پورا مثال لیا جائے گا کہ جب اس کا پہلا ہی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ بہت سی مرتبہ دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلا کچھ حصہ صحیح ہوتا ہے تو پھر دوسرے حصے کو صحیح کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر پہلے ہی گڑبڑ ہو صحیح نہ ہو تو پھر پوری جانچ کی جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن بھی یہی مسئلہ ہوگا، اس لیے نمازوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ روزانہ کم سے کم 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا خوب اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ روزانہ ایک تسبیح درود شریف کا ورد ہونا چاہیے،
لمبا درود شریف نہیں، صرف بس وصلی اللہ علی النبی، بس صرف اتنا جملہ پڑھنے میں بس 2-3 منٹ لگے گی۔ لہذا صبح میں ایک تصویر درود شریف کی ہونی چاہیے، شام میں ایک تصویر درود شریف کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ تسبیحات کی پابندی ہونی چاہیے۔ بخاری کی آخری روایت جو ہم ہر مرتبہ سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ 2 کلمے صرف زبان سے نکلنے والے 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، نیز زبان کے اوپر بہت ہلکے بھی ہیں، بہت ہلکے ہیں، ادا کرنے میں اتنا زور اور مشقت نہیں ہے، لیکن ترازو کے اندر وہ بہت بھاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو کے اندر بہت بھاری ہے۔ وہ صرف 2 کلمے یہ تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس صرف یہ 2 کلمے ایسے ہیں۔ اس کا روزانہ صبح کے اندر ایک تسبیح کا ورد ہونا چاہیے، شام کے وقت ایک تسبیح کا ورد ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح ہماری زندگی میں کچھ معمولات ہوں گے تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں چین و سکون کی زندگی بھی نصیب فرمائیں گے، ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے، اس لیے کہ ہماری پریشانیوں کے دور کرنے کا واحد علاج دین کی پابندی کے اوپر ہی ہے۔ اس لیے جتنا اپنے اندر دین ہوگا اتنے ہی ہماری پریشانیاں دور ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان باتوں کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مختصر دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ بہت بڑے مجرم ہے اے اللہ رات کے اندھیروں میں دین کے اجالوں میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں بے شک آپ جانتے ہیں اے اللہ ان سب گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دو اے اللہ آج تک آپ کی نعمتیں استعمال کی ہے اور کر رہے ہیں رب کریم آپ ہی کا مقابلہ کرتے ہیں اے اللہ آپ ہی کا مقابلہ کرتے ہیں ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے
یہ اللہ ہم احسان فراموش ہے، یہ اللہ ہم احسان فراموش ہے۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو، یہ قرار مجرم ہے، یہ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی کریم کے سامنے یا کسی بڑے آدمی کے سامنے گناہوں کا یہ قرار کر لیا جاتا ہے تو اس کی سزا کو معاف کر دیا جاتا ہے یا اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رب کریم آپ تو کریموں کے کریم ہے، یہ اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس مقدس ساعات میں آپ ہماری مغفرت فرما دیں، یا اللہ اس مقدس ساعات میں ہماری مغفرت فرما دو۔ رب کریم قرآن کریم کی یہ جو کچھ مجلسیں ہوئی ہیں رب کریم اس کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما دو۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دو، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دو، مغفرت کا ذریعہ بنا دو، آپ کی رضامندی کا ذریعہ بنا دو، یا اللہ آپ کی رضامندی کا ذریعہ بنا دو، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دو کہ اللہ غیروں کے طریقوں کے اختیار کرنے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دو۔ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یا اللہ آپ کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یا اللہ اسی نمونے کے اسی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دو۔ یا اللہ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما دو، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دو، یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف فرما دو، آپ کی اور نبی کی محبت عطا فرما دو، تمام رذائل سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دو، مکارم اخلاق سے ہم سب کو مزین فرما دو، آپ کے برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما دو، نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دو، علم لدنی عطا فرما دو، مستجاب الدعوات میں سے بنا دو، یا اللہ مستجاب الدعوات میں سے بنا دو، اخلاص للہیت کی دولت سے مالا مال فرما دو، ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری پوری حفاظت فرما دو، یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری پوری حفاظت فرما دو، آپ کا خصوصی فضل و کرم نازل فرما دو، عفو و عافیت کا معاملہ فرما دو، چین و سکون کی زندگی نصیب فرما دو، امت کے حال پر رحم فرما دو، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دو، امت مسلمہ کی ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دو، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دو، بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دو، یا اللہ بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما دو۔ بہت سارے حضرات اپنے بیماریوں کی بیمار پریشان حال ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دو اور ہمیں مہلک بیماریوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دو، یا اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دو، صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما دو، یا اللہ صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما دو، جب تک دنیا میں باقی رکھے صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرما دو، یا اللہ جب تک دنیا میں باقی رکھے صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرما دو، یا اللہ مظلومین کی مدد فرما دو، یا اللہ مظلومین کی مدد فرما دو، ظالمین کی بے احترامی فرما دو، یا اللہ مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دو، یا اللہ مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دو، ان کی قبروں کو نور سے بھر دو، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دو، کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما دو، یا اللہ کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما دو، یا اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ اپنی شایان شان عطا فرما دو، یا اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ اپنی شایان شان عطا فرما دو۔ رب کریم ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما دو، یا اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما دو، ہمارے تمام مراکز کی حفاظت فرما دو، کارکنان کی حفاظت فرما دو، اور اخلاص للہیت کی دولت سے تمام کو مالا مال فرما دو، یا اللہ جو کچھ دین کے خاطر جو کچھ ٹوٹی پھوٹی محنتیں کوششیں ہو رہی ہے، یا اللہ اس کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما دو، دشمنان اسلام کی کوششوں کو ناکام فرما دو، یا اللہ دشمنان
اسلام کی کوششوں کو ناکام فرما دو، ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دو، یا اللہ ان کی جمعیت میں انتشار پیدا فرما دو، یا اللہ ان کی جمعیت میں انتشار پیدا فرما دو، یا اللہ ان کی جمعیت میں انتشار پیدا فرما دو۔ آپ ہی ہمارے ناصر ہو، آپ ہی ہمارے مددگار ہو، آپ ہی ہمارے معین و مددگار، آپ ہی ہمارا سہارا ہو، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنانا، آپ کی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا، جب تک دنیا میں موجود رکھے عزت و عافیت کے ساتھ موجود رکھے۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما دو، آپ اپنے خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما دو، آپ کی مدد ہمارے شامل حال فرما دو۔ یا اللہ آپ کی مدد ہمارے شامل حال فرما دو۔ رب کریم عفو و عافیت کا معاملہ فرما دو، عفو و عافیت کا معاملہ فرما دو، ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما دو۔ یا اللہ ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرما دو، ہماری اموروں میں برکت عطا فرما دو، اور صحت اور عافیت کے ساتھ آخری دم تک زندگی نصیب فرما دو۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو یا اللہ آپ کی رضامندی والی موت نصیب فرما دو، آپ کی رضامندی والی موت نصیب فرما دو، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دو۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دو۔ رب کریم معاف فرما دو، یا اللہ معاف فرما دو، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دو، جو مانگنے سے رہتا ہے وہ بھی اپنی شایع نشان عطا فرما دو۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔